السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج علوم القرآن میں درس کا عنوان ہے تعریف السبب۔ معرفت و اسباب النزول کی تمہیدی بحث میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم، پورے قرآن کریم کے نزول کا اصل سبب اور اس کی حکمت یا اس کا مقصد لوگوں کی ہدایت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یا جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی قرآن کریم کا نزول لوگوں کی ہدایت کے لیے ہوا ہے۔ یہ عمومی انداز میں اور بنیادی طور پر قرآن کریم کے نزول کا مقصد یا اس کا سبب ہے، لیکن خصوصی طور پر اگر قرآن کریم کی بعض آیات اور بعض صورتوں کو دیکھا جائے تو قرآن کریم کے نزول کا سبب دو چیز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی واقعہ، کوئی حادثہ پیش آ جائے اور اس کے بارے میں قرآن کریم کی کوئی سورہ ہے، کوئی آیت اترے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا جائے اور اس سوال کے جواب میں قرآن کریم کی آیت اترے، تو گویا مفسرین کی اصطلاح کے مطابق کوئی حادثہ یا کوئی سوال یہ قرآن کریم کی بعض آیتوں اور بعض صورتوں کا سبب نزول ہوتا ہے۔ تو تمہیدی انداز میں ایک بحث آئی تھی، اب یہ مستقل عنوان کے تحت ایک بحث ہے تعریف السبب، یعنی سبب کسے کہتے ہیں۔ تو پہلے مصنف نے ان دونوں باتوں کی وضاحت کی ہے کہ کوئی واقعہ اور کوئی حادثہ پیش آ جائے اور اسی کے بارے میں قرآن کریم کا نزول ہو، یا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے تو اسی کے بارے میں بیان حکم کے طور پر قرآن کریم کا نزول ہو۔ یا مصنف بطور خلاصہ ذکر کر رہے ہیں تعریف السبب وسبب النزول بعد هذا التحقیق یکون قاصرا علی امرین، یعنی سبب نزول اس بحث و تحقیق کے بعد یہ منحصر ہے دو چیزوں میں، یعنی دو چیزوں میں سے کسی نہ کسی ایک کو سبب نزول کہہ سکتے ہیں۔ گویا سبب نزول دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، ان تحدث حادثۃ فیتنزل القرآن الکریم بشأنہا، کہ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس کے بارے میں قرآن کریم کا نزول ہو۔ اس کی مثال مصنف نے ذکر کی ہے وَذَلِكَ كَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی صعد الصفا فہتف یا صباحہ فاجتمعوا الیہ فقال ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا تخرج بصف هذا الجبل اکنتم مصدقیہ
قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك إنما جمعتنا لهذا ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب. تو پہلی چیز ہے کہ کوئی واقعہ پیش آ جائے اور قرآن کریم کا نزول اس کے بارے میں ہو. تو اس میں مصنف نے سورہ لہب کے سبب نزول کا ذکر کیا ہے. قرآن کریم میں جو سورہ ہے سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. یہ ابو لہب کا نام لے کر کے اس کی مذمت میں قرآن کریم کی سورہ کب اتری ہے، اس کا سبب نزول کیا ہے، تو مصنف اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو جیسے کہ مروی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب یہ آیت کریمہ اتری ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ عشیرہ کے معنی خاندان کے لوگ، جمع عشائر. اے نبی تم اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو ڈراؤ. یعنی مکی زندگی میں یہ حکم دیا گیا کہ آپ دوسرے لوگوں میں دین کی دعوت پیش کرنے سے پہلے آپ اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو ڈرائیے. تو یہ آیت کریمہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے. اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے یہاں تک کہ صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے. پھر آپ نے آواز دی یا صباحا ہو، یعنی ہائے صبح، یعنی اے لوگو صبح صبح کو حملہ ہونے والا ہے. عربوں میں جب صبح کو یا شام کو کوئی خطرہ درپیش ہوتا تھا تو کوئی شخص پہاڑی پر چڑھ کر کے اعلان کرتا تھا یا صباحا ہو. لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی بڑا خطرہ درپیش ہے، اکٹھا ہو جاتے تھے لوگ. تو عربوں کے اسی اسلوب اور طریقہ کے مطابق یہ جب آیت کریمہ اتری ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آج صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے آپ نے زور سے کہا یا صباحا ہو. تو یہ سن کر کے لوگ اکٹھا ہو گئے آپ کی طرف. تو آپ نے کہا کہ مجھے بتاؤ تم لوگ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ گھوڑوں کی ایک جماعت یا ان خیلاً، خیل کے معنی گھوڑوں کی جماعت یا گھوڑا سواروں کی جماعت، یعنی گھوڑا سواروں کی ایک فوج یہ نکل رہی ہے اس پہاڑ کے دامن میں، تو کیا تم میری باتوں کو مانو گے، تصدیق کرو گے؟ یہ اکنتم یہ مصدقیہ، اصل میں مصدقینہ ہے. تو مصدقینہ کی اضافت جب یا متکلم کی طرف کی گئی ہے تو نون جمع اور نون تثنیہ اضافت کے گر جاتا ہے، تو ہو گیا اکنتم مصدقیہ. تو لوگوں نے کہا کہ ضرور، اگر آپ ہم کو خبر دیں کہ پہاڑ کے اس طرف کوئی فوج آنے والی ہے جو ہم پہ حملہ آور ہونے والی ہے، ہم ضرور آپ کی بات مانیں گے. اس لیے کہ ما جربنا علیک کذبا، ہمیں آپ کے بارے میں جھوٹ کا کوئی تجربہ نہیں ہے. تو آپ نے یہ ایک بات ان سے پوچھی تھی، تو آپ نے ذکر کیا کہ اس فوج سے زیادہ خطرناک چیز کی میں خبر دے رہا ہوں. فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں تم لوگوں کو ڈرانے والا ہوں یہ عذاب شدید سے، یعنی عذاب شدید کے سامنے عذاب شدید آنے والا ہے، آخرت کا عذاب، تو اس سے تم لوگ بچو. تو آپ نے جب یہ لوگوں کو ڈرایا تو ابو لہب نے کہا، یہ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، اس کا نام تھا عبد العزیٰ، عبد العزیٰ بن عبد المطلب بن ہاشم، یعنی
عبد المطلب کے لڑکے کا نام عبد العزیٰ تھا اور اسی کی کنیت تھی ابو لہب. تو ابو لہب نے کہا کہ تبن لکا، یہ تبن بمعنی ہلاکن، تمہارے لیے ہلاکت ہو. انما جماعتنا لہذا، کیا تم نے ہم لوگوں کو اسی لیے اکٹھا کیا؟ پھر وہ وہاں سے کھڑا ہو گیا. یعنی ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا کی. تو قرآن کریم میں ذات برادری کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا ہے. چنانچہ سورہ اتری اور قیامت تک ابو لہب کی مذمت کی جاتی رہے گی. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، وہ تب، اور ابو لہب خود تباہ ہو جائے. تو تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، اس کے مال نے اس کو فائدہ نہیں پہنچایا نہ اس کی کمائی نے. تو ما اغنی عنہ مالہ ما کسب سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. تو سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور ان کی بیوی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی. خیر، اس آیت کریمہ، اس سورہ کی تفصیل ہمارے پیش نظر نہیں ہے. یہ ہے کہ سورہ لہب کے نزول کا سبب وہ واقعہ ہے جو پیش آیا ہے. اچھا، نمبر 2 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے فَيَتَنَزَّلُ الْقُرْآنُ بِبَيَانِ الْحُكْمِ فِيهِ، تو اس کے بارے میں قرآن اس کے حکم کو بیان کر کے نازل ہو. اس کی ایک مثال دی ہے مصنف نے، کالذی کان من خولہ بنت ثعلبہ عندما ظاہر منہا زوجها اوس بن الصامت. یہ مدینہ کی زندگی میں ایک عورت تھی خولہ بنت ثعلبہ. خولہ بنت ثعلبہ سے ان کے شوہر اوس بن صامت نے زہار کیا. یہ زہار کیا ہے؟ زہار کی تعریف یہ ہے، الزہار ان یقول الرجل لامرأتہ انت علی کظہر امی، یعنی تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو. تو عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو حرام کرنا چاہتا تو کہہ دیتا انت علی کا امی، انت علی کا ظہر امی، تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو. اور پھر عرب کے لوگ اپنی بیوی کو ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام سمجھ لیتے تھے اور ان کو اپنی ماں سمجھتے تھے، یعنی ماں کا درجہ دیتے تھے. یہ عربوں میں جہاں جاہلیت کی بہت سی باتیں تھیں، ایک بات یہ بھی تھی. تو خولہ، یہ پہلا واقعہ زہار کا عہد اسلام میں پیش آیا کہ خولہ بنت ثعلبہ سے ان کے شوہر نے زہار کر لیا. اب زہار کرنے کے بعد عربوں کے دستور کے مطابق خولہ بنت ثعلبہ اوس بن صامت کے لیے حرام ہو گئی، اور ان کے بچے تھے، ان کی عمر بھی ڈھل چکی تھی. تو فذهبت تشتکی من ذلک، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ گئیں اللہ کے رسول سے شکوہ کرتے ہوئے. یہ میں وہ سورہ الٹ لیتا ہوں کہ فذهبت تشتکی من ذلک. تو اس سلسلے میں عائشہ کی روایت ہے. عائشہ کہتی ہے کہ ان عائشہ قالت تبارک الذی وسع علمہ کل شیء، وہ ذات بابرکت ہے جس کا علم ہر چیز کو وسیع ہے. عائشہ کہتی ہیں کہ انی لاسمع کلام خولہ بنت ثعلبہ ویخفی علی بعضہ وہی تشتکی، کہ خولہ بنت ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہی تھی. تو عائشہ کہتی ہیں کہ میں خولہ بنت ثعلبہ کی بات سن رہی تھی اور بعض باتیں میرے لیے پوشیدہ رہتی تھی. وہ شکایت کر رہی تھی اپنی شوہر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ کہہ رہی تھی اے اللہ کے رسول،
اکل شبابی ونشرت لہ بطنی، اس شخص نے میری جوانی کھا لی، مطلب یہ کہ میری جوانی کے دنوں میں اس نے فائدہ اٹھایا، مجھ سے لذت حاصل کی، اور میں نے اس کے لیے اپنا پیٹ کھول دیا، بچے پیدا ہوئے، اور حتی اذا کبرا سنی، یہاں تک کہ جب میری عمر زیادہ ہو گئی، وانقطع ولدی، اور لڑکوں کی ولادت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ظہر منی، اس نے مجھ سے ظہار کر لیا۔ تو یہ خولہ بنت ثعلبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس کا حل نکالیے۔ اللہم انی اشکو الیک، اے اللہ میں تیری طرف اس کی شکایت لے کر کے آئی ہوں۔ تو عائشہ کہتی فما برحت حتی نزل جبرائیل، وہ وہاں سے ہٹی نہیں یہاں تک کہ جبرائیل ان آیات کو لے کر کے اترے۔ تو اسی موقع پر یہ سورہ اتری ہے، سورہ مجادلہ۔ قد سمع اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی کہ جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی بات کو سن رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر سورہ مجادلہ میں زہار کا جو عقیدہ تھا کفار و مشرکین کا، اس کی تردید کی گئی ہے کہ زہار کرنے سے کوئی کسی کی بیوی کسی کی ماں نہیں ہو جائے گی۔ قرآن نے اس کی تردید کی ہے، اور تردید ہی نہیں کی بلکہ اس عمل زہار کا ایک کفارہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ میں آیات کو پڑھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور، جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، سن لو وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، پیدا کیا ہے، اور وہ لوگ بڑی جھوٹی اور غلط بات بول رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ زہار کا کفارہ بتایا ہے، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا ذلک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم۔ اس میں کفارہ بتایا گیا ہے۔ کیا کفارہ اظہار ہے؟ جو شخص یہ کہہ دے اپنی بیوی کو انت کذار امی، تو قرآن نے ایک تو عقید جاہلیت کی تردید کی ہے کہ اس طرح سے کہنے سے کوئی کسی کی بیوی کسی کی ماں نہیں ہو جائے گی، اور اس بدترین سزا کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر لوٹتے ہیں اس بات کے لیے جو بات کہی انہوں نے، یعنی زہار کرنے کے بعد وہ اپنی بیوی کو بیوی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا پڑے گا ان کو؟ ایک غلام آزاد کرنا قبل اس کی کہ وہ دونوں باہم جمع کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو واعظ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی غلام آزاد کرنا۔ یہ تحریر رقبہ، یہ بعض کفارات میں مومن غلام ہے، یہاں مطلق غلام ہے، یعنی مومن غلام کی قید نہیں ہے۔ کسی کے پاس غلام نہ ہو، اگر کوئی غلام نہ پائے تو مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھنا باہم جمع کرنے سے پہلے، اور فمن لم یستطع، اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے
تاکہ اللہ اور رسول پہ تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اس کی تعلیمات ہیں، اور کافروں کے لیے عذاب علیم ہے. تو یہ جو واقع زہار کے سلسلے میں سورہ مجادلہ کا نزول ہوا ہے، تو سورہ مجادلہ کے نزول کا سبب یہ صولہ بنت خالبہ کی شکایت کرنا ہے، سوال کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب ان کے شوہر اوس بن ثابت نے زہار کر لیا تھا. تو گویا یہ سبب نزول کی دو شکل ہو گئی. ایک تو یہ ہے کہ تحدث حادثۃ فیتنزل القرآن بشانیہ، اس کی مثال دی انہوں نے. دوسری یوصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء فیتنزل القرآن ببیان الحکم فیہ، یعنی پہلا سبب نزول کہ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو قرآن اس کے بارے میں اترے، اور دوسرا سبب نزول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز پوچھی جائے تو اس کے جواب میں قرآن کوئی حکم لے کر کے نازل ہو. یہ سبب نزول کی دو شکل ہے. اور آگے پھر مصنف نے اس پر ایک تبصرہ کیا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آیت اور ہر سورہ کا سبب نزول تلاش کیا جائے، جیسا کہ بعض مفسرین کی عادت ہے. اور پھر بطور خلاصہ مصنف نے سبب نزول کی تعریف کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.